مجلس۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ آج کا ہمارا یہ اجلاس تحفظ شریعت کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، اور یہ پروگرام جمعیت علماء کھرگون اور اسی طرح جماعت اصلاح المسلمین کے ذمہ داران کی کوششوں سے منعقد ہوا ہے، اور یہ پیغام دینے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی شریعت کے حفاظت کے لیے سر سے کفن باندھ کر کے تیار رہنا، اور اپنی شریعت کی حفاظت اور بقا کے لیے ہمیں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ موجودہ حکومت نے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ماضی میں تو ہماری املاک لوٹی جاتی تھی، فسادات کے عنوانات سے ہمارے مکانات اور ہمارے کاروبار کو جلا کر بھسم کیا جاتا تھا، اس کے بعد پھر ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگے، بم بلاسٹ ہوا، کرنے والا کوئی اور تھا، الزام مسلمانوں کے سر لگا، شہید بھی ہم ہوئے، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہمارے افراد جان سے گئے، اور ہمارے ہی پڑھے لکھے نوجوانوں کو اٹھا کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور ہماری پیشانی پر دہشت گردی کا الزام لکھ دیا گیا۔ میں مالیگاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، مالیگاؤں کے لوگوں نے وہ درد جھیلا ہے۔ 2006 میں بلاسٹ ہوا، اور آپ کو حیرت ہوگی، شب برات کا موقع تھا، آنے والی رات شعبان کی 15ویں رات تھی، جمعہ کا دن تھا۔ قبرستان مالیگاؤں کے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے قبرستان کی مسجد کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد قبرستان کی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرتی ہے، تاکہ جمعہ کی نماز کے فراغت کے بعد اپنے مرحومین کی قبروں پر جا کر کے ایصال ثواب کریں، اور خود کے لیے یہ یاد دہانی رہے کہ ہمیں بھی ایک دن یہیں آنا ہے، اور یہ آخری منزل اور آخری ٹھکانہ ہے اس دنیا کا۔ اس دن کا انتخاب کیا گیا، اور عین جمعہ کی نماز کے موقع پر مسجد کے قریب بم رکھ کر کے اس کو بلاسٹ کیا گیا، 32 لوگ شہید ہوئے، اور لاشیں ایسی ہو چکی تھی کہ شناخت ہونا مشکل ہو رہا تھا، ایسے حالات تھے۔ ابھی اس درد سے ہم نکلنے نہیں پائے تھے کہ 2008 میں پھر بلاسٹ ہوا، اور رمضان کا مبارک مہینہ 29ویں شب مسجدوں میں قرآن کریم کی تکمیل کی تقریب اور دعا کا اہتمام تھا، لوگ دعا کر کے مسجدوں سے نکلے۔ مالیگاؤں کا مشہور چوک بھکو چوک پر لوگ کافی بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر جب لوگ تراویح سے فارغ ہو کر کے وہاں جمع ہوئے، وہاں پر بلاسٹ ہوا، جن کے حصوں میں شہادت لکھی تھی وہ شہید ہو گئے۔ لیکن پھر ہمارے نوجوانوں پر یہ الزام عائد ہوا کہ ہم ہی دہشت گرد ہیں جو ملک کو توڑنے کے لیے اور ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم بلاسٹ کر رہے ہیں۔ مالیگاؤں کے لوگ تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں نے اس شخص کو خراج عقیدت پیش کیا، اس کی تحقیق کو، اس کی تفتیش کو، اس کی انکوائری کو اور اس کی
جانفشانی کو سلام پیش کیا ہمت کرے کو، جس نے صحیح رخ پر تحقیق کی اور ہندوستان کے رہنے والوں ہی کو نہیں پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو یہ بتایا کہ دہشت گرد کون ہے۔ مالیگاؤں میں بم بلاسٹ کرنے والے آپ کے مدھیہ پردیش سے تعلق رکھتے تھے، اور آج وہ جیلوں کی سلاخوں کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور دنیا کو یہ بات نظر آ گئی کہ مسلمانوں پر جو دہشت گردی کا الزام تھا یہ سراسر غلط اور بے بنیاد تھا۔ ابھی اس سے ہم نکل نہیں پائے ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر ان گرفتار شدہ ملزمین کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ پورے ہندوستان میں جہاں کہیں مسلمانوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، ان پر ممنوعہ جماعتوں کا الزام لگا کر کے، ان کا منبر بتا کر کے ان کی گرفتاری کی گئی اور جیلوں میں ان کو ڈال دیا گیا۔ ان کی بیویاں بیواؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، ان کے بچے یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ دن دو دن نہیں، ہفتہ دو ہفتہ نہیں، برسوں گزر گئے، 10 سال گزر گئے، آج تک وہ ملزمین جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے۔ جمعیت علماء ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور جمعیت علماء ان کے گھر والوں کے لیے خرچ کا انتظام کرتی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کی یہ کوشش رہی ہے کہ مظلوموں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور مسلمانوں پر جو دہشت گردی کا الزام لگایا گیا، جمعیت علماء اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ الزام بے بنیاد تھا، سراسر غلط تھا، اسے غلط ثابت کیا۔ اور الحمدللہ جمعیت علماء مہاراشٹر اپنے صدر محترم کے حکم پر یہ کوشش کر رہی ہے، اور اس کی کوششیں کامیاب اور بار آور ہو رہی ہیں۔ مقدمات سے لوگ باعزت بری ہو رہے ہیں۔ ایک نہیں، آپ کو 50 نوجوان ایسے ملیں گے جو الزامات سے بری ہوئے اور کورٹ نے انہیں باعزت بری کیا۔ احمد آباد اکشردھام معاملے کے اندر مفتی عبدالقیوم صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، جمعیت علماء مہاراشٹر نے سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ لڑا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ باعزت بری ہوئی۔ یہ سلسلہ وار ہم لوگوں کے ساتھ ہندوستان میں حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج ایسے حالات آ گئے ہیں کہ ابھی 17 نومبر کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے، اور جیسے صدر محترم کو مجھ سے پہلے ان کو موقع دیا گیا اور انہوں نے اپنی مدلل گفتگو آپ کے سامنے رکھی پروٹوکول کے خلاف، حالانکہ صدر جو ہوتا ہے اس کی تقریر آخری ہوتی ہے، لیکن پروٹوکول توڑ کر کے ان کو جو ہے موقع دیا گیا، اور پھر مجھے اب کھڑے ہو کر کے کہنے کا موقع ملا ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کچھ نادانیوں کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلام پر بنائی ہے، آج ہمارے مذہب اور شریعت پر بنائی ہے۔ 17 نومبر کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے 3 طلاق کے تعلق سے۔ مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بہت تفصیل سے طلاق کے تعلق سے یہ بات کہی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دین اور شریعت کو ہم مانتے ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی اس آیت کا نزول اس وقت فرمایا تھا جب آپ اپنی حیات کے آخری سال میں تھے۔ آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تھے مینا کے میدان میں۔ حج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین کی تکمیل کی خوشخبری عطا کی گئی۔ اس سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، اگرچہ وہ نامکمل دین جن لوگوں کو دیا گیا تھا ان کے لیے نجات کے لیے کافی تھا، لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ
अलैहिस्सलाम से शरीयत की इब्तिदा हुई थी और फिर शरीयत दर्जा बदर्जा तदरीजन आगे बढ़ती रही, अहकामात आते रहे, अहकामात मनसूख होते रहे, अहकामात तब्दील होते रहे और 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से गुजर करके ये शरीयत आखिरी नबी खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में मुकम्मल। आपको नबूवत 40 साल की उम्र मुकम्मल होने पर मिली और 63 साल की उम्र में आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। 63 साल की आखिरी साल में आप हज के लिए तशरीफ ले गए थे और फिर दीन की शरीयत की तकमील की खुशखबरी दी गई कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। वअत्ममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें अपना पसंदीदा दीन अता किया। जो दीन अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ने वो दीन अपने हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें वो मुकम्मल दीन अता किया है। और हम फख्र के साथ ये बात कहते हैं कि आज रुए ज़मीन पर पूरी दुनिया में अगर किसी के पास कोई दीन मुकम्मल है तो वो मुसलमान, कोई दीन मुकम्मल है तो वो इस्लाम है। दुनिया में 3 तरह के लोग बसते हैं। एक वो लोग बसते हैं जिनकी ख्वाहिश और जिनकी चाहत ये होती है कि वो अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात को वो शरीयत के और मजहब के मुताबिक अंजाम दें, चाहे फिर वो इबादत हो, चाहे समाजी जिंदगी हो, चाहे माशी जिंदगी हो, चाहे सियासी जिंदगी हो। जिंदगी का कोई भी शोबा हो और जिंदगी का कोई भी मोड़ हो, वो उस मोड़ पर अल्लाह उसके रसूल के दिए हुए दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी इबादतें भी शरीयत के मुताबिक, उनकी जो है समाजी जिंदगी भी शरीयत के मुताबिक, उनकी माशी जिंदगी भी शरीयत के मुताबिक, उनकी मुआशरती जिंदगी भी शरीयत के मुताबिक, उनकी सियासी जिंदगी भी शरीयत के मुताबिक गुजरे। जो एक तबका इंसानों का ऐसा है जो तमाम तर मामलात में शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करता है। दूसरा तबका ऐसे लोगों का है जो सिर्फ इबादत में इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि शरीयत के मुताबिक उनकी जिंदगी गुजरे, बाकी इबादत से हट करके जिंदगी के तमाम मामलात को वो मनमाने तरीके पर गुजारना चाहते हैं। और तीसरा तबका इंसानों में उन लोगों का है जिनको शरीयत से कोई लेना देना नहीं, वो अपने तमाम तर मामलात को, चाहे वो इबादत हो, मुआशरत हो, मईशत हो, जिंदगी का कोई भी शोबा हो, वो बिल्कुल आज़ाद रह करके जिंदगी गुजारना चाहते हैं। किसी तरह की कोई पाबंदी अपने ऊपर रखना नहीं चाहते। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस जमात से, उस गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जिनकी चाहत और ख्वाहिश ये है कि उनकी जिंदगी के तमाम तर मामलात शरीयत के मुताबिक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह रुए जमीन पर सिर्फ मुसलमान ही एक ऐसी कौम है और मुसलमान ही एक ऐसी जमात है जिनके पास मुकम्मल दीन मौजूद है। बाकी दुनिया में किसी के पास मुकम्मल दीन नहीं है। आज अगर कोई ईसाई ये चाहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कैसे सोते थे, अपनी जरूरियात किस तरह पूरी किया करते थे, उनके तरीके पर मैं जिंदगी गुजारूं, तो उनके पास ये चीज नहीं है। यहूदियों के पास भी नहीं है। और वो लोग भी जो आसमानी दीन के और आसमानी किताब के दावेदार हैं, उनके पास भी जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं है सिवाय मुसलमानों के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो सरमाया है, हमारे पास वो कैपिटल है, हमारे पास वो पूंजी है कि हम अपनी पूरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारने के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। कुरान की शक्ल में, हदीस पाक की शक्ल में और हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की शक्ल में हमारे पास शाहराह अमल है।
یہ عنوان بہت تفصیلی عنوان ہے. مجبوری میری یہ ہے کہ 1 بجے رات تک کا پرمیشن ہے اور مجھے کچھ 15-20 منٹ کا وقت ملا ہے. میں اپنی بات مکمل نہیں رکھ سکتا، لیکن میں آپ کو اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا میں ایک قوم مسلمان ایسی ہے جس کے پاس مکمل شریعت ہے. ہندوستان کے اندر مغلوں نے، ان سے پہلے اور لوگوں نے 700-750 سال تک حکومت کی. مسلمانوں نے حکومت کی تھی. ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں تھی. ایک ہوتی ہے اسلامی حکومت اور ایک ہوتی ہے مسلمانوں کی حکومت. دونوں میں فرق ہے. مسلم حکمراں تھے لیکن ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت نہیں تھی. اس وقت سے یہ سلسلہ ہندوستان میں جاری ہے کہ ہندوستان میں جتنی قومیں بستی ہیں، جتنے مذاہب اور دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، ہر ایک کو ان کے مذہب اور ان کے دھرم کے مطابق جینے کا پورا حق دیا گیا. ہندوستان کے سنویدھان میں اور یہاں کے جو ہے دستور میں دفعہ 25 جو ہے، اس میں ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں کو اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اس بات کا دستوری حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے دین کی تعلیم کے لیے مدارس مکاتب قائم کر سکتے ہیں. ان پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہر شخص چاہے وہ مذہبی طور پر مسلمان ہو، مذہبی طور پر کرسچن ہو، مذہبی طور پر یہودی ہو، مذہبی طور پر ہندو ہو، جین ہو، بدھ ہو، جس بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، ہندوستان کی دفعہ 25 دھارا 25 اسے اس بات کا حق دیتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اپنے مذہب کی تعلیم دے. اسے ہندوستان کے دستور نے اس بات کا حق دیا ہے. لیکن چور راستے سے اس میں گھسنے کی کوشش ہمیشہ کی جاتی رہی ہے. لیکن ہم اگر بیدار رہیں گے، ہم اگر ہوشیار رہیں گے تو کبھی چور ہمارے گھر میں گھس نہیں سکتا. کبھی چور ہمارے گھر میں چوری نہیں کر سکتا اگر ہم بیدار اور ہوشیار رہیں گے. موجودہ حکومت نے، جن کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ ہندوستان میں یکساں سول کوڈ لایا جائے، اور ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے اور مسلم پرسنل اللہ سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران علماء کرام اور اکابرین نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ یکساں سول کوڈ کی طرف پہلا قدم ہے. ایک جلسے میں مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ یکساں سول کوڈ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان کے اندر بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. کہیں سے اس کی مخالفت میں آواز نہیں اٹھ رہی ہے، صرف مسلمان اس کے لیے میدان میں ہے. کیوں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ سرمایہ صرف ہمارے پاس ہے، پونجی صرف ہمارے پاس ہے، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے ان کے پاس کوئی مکمل طریقہ نہیں ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس یہ سرمایہ ہے، ہمارے پاس مکمل دین ہے. ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اسلام کے کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں اور ہم پابند ہیں، ہم ایک قدم بھی باہر نہیں نکل سکتے. یہ ہماری مجبوری ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور یہی دنیا میں ہمارے لیے عزت و سرفرازی اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے، نجات اور سرخروئی کا ذریعہ ہے. ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم اپنے دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن اپنے دین سے دین کے ایک حکم سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. ہندوستان کے موجودہ حالات میں قوانین دو طرح کے، ایک قانون تو فوجداری قانون کہلاتا ہے اور ایک قانون دیوانی قانون کہلاتا ہے. کرمنل قانون، فوجداری قانون میں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. ملک کا جو قانون ہے ہم 100% اس پر عمل کرتے. دیوانی سول قانون میں، سول جو ہے، سول لا کے اندر کچھ احکام ہے جیسے نکاح ہے، طلاق ہے اور وراثت ہے، ہبہ ہے، وصیت ہے، خلا ہے، فسخ نکاح ہے. ایسے ہے کچھ چیزیں ہیں، 8 چیزیں ہیں جس کو انگریز
یہ مسلم پر ہم اپنا نکاح اپنی شریعت کے مطابق کریں گے، طلاق اسلامی دھرم کے مطابق ہوگا، وراثت اسلامی دھرم کے مطابق تقسیم ہوگی، اوقاف اسلامی مذہب کے مطابق ہوں گے، وصیت ہو، ہبہ ہو، خلا ہو، فسخ نکاح ہو، ہم اپنے مذہب کے مطابق اس کام کو انجام دیں گے۔ اور انگریزوں کے زمانے سے ہمیں اس بات کا حق ملا ہے، میں تاریخ میں تفصیل سے جانا نہیں چاہتا، اور ملک کے دستور نے بھی ہمیں اس بات کا حق دیا ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ سے ہے، ہمارا بنیادی حق ہے، اور ملک کی 395 دھاراؤں میں سے یہ بنیادی دھارا ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کی کوئی عدالت کبھی بھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی، اور اگر وہ فیصلہ دیتی ہے تو ملک کی دفعہ 25 کے خلاف فیصلہ دے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا موقف بہت مضبوط ہے، اور ہم اپنے موقف پر اگر جمے رہیں گے تو ہمیں کوئی دھکا نہیں لگا سکتا۔ آج جو حکمراں ہیں وہ کان کھول کر کے سن لے، اس بات کو سمجھ لے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اقتدار بدلتا رہتا ہے۔ آج اگر نصیب سے ان کو اقتدار مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک کے قانون کو رونق دیں گے اور ملک کی جو بنیادی ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کو ختم کر دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، یکساں سول کوڈ کے لیے ان کے پاس ابھی تک کچھ نہیں ہے، اور کوئی قانون، کوئی قاعدہ بنا ہوا نہیں ہے، یہ بنا بھی نہیں سکتے۔ ہم سے زیادہ ہندوستان کی دوسری قومیں ان کی مخالفت کریں گے۔ جتنی قومیں، جتنی برادریاں، جتنے مذہب کے ماننے والے ہندوستان میں بستے ہیں، ہندوستان ایک سیکولر اور غیر مذہبی دستور رکھنے والا حکم ہے۔ یہاں کا دستور غیر مذہبی ہے، کسی کے مذہب کو کسی کے اوپر لادا اور تھوپا نہیں جا سکتا۔ ایسے حالات ہیں۔ میں آپ کو بہت مختصر وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر لے گی تو اسے کان کھول کر کے سن لینا چاہیے کہ ملک کے دستور نے اس بات کی انہیں اجازت نہیں دی، اور ہندوستان میں صرف ہم ہی بستے ہوں اور یکساں سول کوڈ سے صرف ہمیں ہی نقصان پہنچے گا، ایسا نہیں ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے اور بھی گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے اور بھی گھر زد میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے علاوہ کرسچن بھی ہے، ہندوستان میں بودھ مذہب کے ماننے والے اور اسی طرح جین سماج کے ماننے والے، نہ جانے کتنے سماج کو ماننے والے لوگ ہیں، تو صرف ہمارا گھر جلے گا ایسا نہیں ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے اور بھی گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور پھر آپ کا بیدار رہنا ضروری ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ تحفظ شریعت کے عنوان سے اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ حکومت سمجھ لے کہ ہم اپنے دین کی تحفظ اور بقا کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اپنے دین کے ایک حکم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہندوستان پیار و محبت سے چلا ہے، پیار و محبت سے چلے گا۔ اگر کوئی چاہے گا کہ فرقہ پرستی کر کے اور پھر یہاں پر انگریزوں کی طرح آپس میں لڑا کر کے حکومت کرنا چاہے تو اب یہ ملک کے رہنے والے اس بات کو سمجھ چکے۔ اور آخری بات، یہاں کی مٹی میں ہمارا خون بھی شامل ہے، یہاں کی مٹی میں ہمارا خون بھی شامل ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔